أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو ایسے وقت طلاق دو جبکہ ابھی تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو اور نہ ان کے لیے کوئی مہر مقرر کیا ہو، اور ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو۔ خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے یہ تحفہ دے۔ یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں دونوں مرد و عورت نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہیں کیا تھا اور پھر دونوں کے درمیان خلوت کی نوبت آنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو، تو اس صورت میں شوہر پر مہر واجب نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ایک جوڑا کپڑا دینا واجب ہے، اور کچھ مزید تحفہ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس تحفہ کو اصطلاح میں متاع کہا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار طے کر لی گئی تھی تو پھر خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو اس صورت میں بھی آدھا مہر واجب ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے ہی اس حالت میں طلاق دی ہو جبکہ ان کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کر لیا تھا، تو جتنا مہر تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا واجب ہے، الا یہ کہ وہ عورتیں رعایت کر دیں اور آدھے مہر کا بھی مطالبہ نہ کریں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے رعایت کرے اور پورا مہر دے دے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اگر تم رعایت کرو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ آیت نمبر 153 سے اسلامی عقائد اور احکام کا جو بیان شروع ہوا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 153 میں یہ بیان نماز کی تاکید سے شروع ہوا تھا، اب آخر میں دوبارہ نماز کی یہ اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ جنگ کے شدید حالات میں بھی امکان کی آخری حد تک اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ جنگ کی حالت میں بھی جب باقاعدہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اس بات کی اجازت ہے کہ انسان کھڑے کھڑے اشارے سے نماز پڑھ لے، البتہ چلتے ہوئے پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کھڑا ہونے کا بھی موقع نہ ہو تو نماز قضا کرنا بھی جائز ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کرے کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی،
اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ آخر میں طلاق کے جو مسائل چل رہے تھے ان کا ایک تکملہ ضمنی طور پر بیان ہوا ہے۔ ضمنی طور پر بیان ہوا ہے کہ جو مطلقہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے، زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کی عدت 1 سال ہوتی تھی، لیکن اسلام نے پیچھے آیت نمبر 234 میں عدت کی مدت گھٹا کر 4 مہینے 10 دن مقرر کر دی۔ جس وقت زیر نظر آیت نازل ہوئی اس وقت تک میراث کے احکام نہیں آئے تھے، اور جیسا کہ اوپر آیت نمبر 180 میں گزرا، لوگوں پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنے شوہر اپنے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کیا کریں کہ ان کے ترکے سے کس کو کتنا دیا جائے۔ لہذا اس آیت میں اسی اصول کے تحت یہ حکم دیا گیا کہ اگرچہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اسے سال بھر تک اس کے ترکے سے نفقہ دیا جائے اور اس کے گھر میں رہائش بھی فراہم کی جائے۔ البتہ وہ خود اپنا یہ حق چھوڑ دے اور 4 مہینے 10 دن کے بعد شوہر کے گھر سے چلی جائے تو کچھ حرج نہیں۔ ہاں 4 مہینے 10 دن سے پہلے اس کے لیے بھی شوہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اگلے جملے میں جو کہا گیا ہے کہ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ جو کچھ بھی کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں قاعدے سے مراد یہی ہے کہ وہ عدت پوری کرنے کے بعد نکلیں، پہلے نہیں۔ لیکن یہ سارا حکم میراث کے احکام آنے سے پہلے تھا۔ جب سورہ نساء میں میراث کے احکام آ گئے اور بیوی کا حصہ ترکے میں مقرر کر دیا گیا تو سال بھر کے نفقے اور رہائش کا یہ حق ختم ہو گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور مطلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچانے کا لفظ بڑا عام ہے۔ اس میں عدت کے دوران دوران کا نفقہ بھی داخل ہے، اور اگر مہر نہ دیا گیا ہو تو وہ بھی داخل ہے۔ نیز اوپر آیت نمبر 236 میں جس تحفے کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تحفہ اس صورت میں بھی مستحب ہے کہ مطلقہ عورت کو مہر کے علاوہ یہ تحفہ بھی دیا جائے۔ ان تمام احکامات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اول تو طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اس کا اقتدام اس وقت کرنا چاہیے جب کوئی اور صورت باقی نہ رہی ہو۔ دوسرے، جب یہ اقدام کیا جائے تو نکاح کے تعلق کا اختتام بھی شرافت، فراخ دلی اور احترام سے خوشگوار ماحول میں ہونا چاہیے، دشمنی کے ماحول میں نہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔